بھائیوں کی شادی اس لیے کی تھی کہ انہیں گھر کا سکون ملے، مگر لگتا ہے میرے بھائیوں کی قسمت ہی خراب ہے۔ ایک آئے دن لڑ جھگڑ کے میکے چلی جاتی ہے اور دوسری ایک نیا پاکستان بنانے کی سوچوں میں گم۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے ہیں، امی اور عمر بھوکے بیٹھے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ وہاں نا سمجھی سے انہیں دیکھ کے اٹھی۔ میں بس ایسے ہی بیٹھی تھی، اچھا آپ چلے میں آتی ہوں۔ وہ اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی مڑی۔ وہ گہری سانس بھرتی کچن میں آئی۔ فریج چیک کیا تو صبح ناشتے کے بعد کا بچا ہوا آٹا، چکن، انڈے اور سبزیاں نظر آئیں۔ اس نے کوکر نکال کے عمر کے لیے یخنی چڑھائی اور ساتھ چکن کڑھائی بنانے لگی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ تائی میڈیسن لیتی تھی تو انہیں بھوک بہت جلدی لگتی تھی۔ آٹا چیک کیا تو 4 روٹیاں بن سکتی تھی۔ چلو خیر ہے، کافی ہیں، ساتھ میں چاول بنا لیتی ہوں۔ خود کو مطمئن کیا اور فریج سے مٹر نکال کر چھیلے اور روٹیاں بنانے لگی۔ آدھے گھنٹے میں سب ریڈی تھا۔ وہ ٹرے سیٹ کر کے اندر آئی۔ بیڈ پہ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ دائیں جانب ثانیہ باجی اور ٹانگوں کی سائڈ تائی امی بیٹھی اس سے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے تائی نے خفگی سے منہ موڑ لیا۔ لاڈلے بیٹے کی بیماری میں بہو کا بیگانہ انداز انہیں بہت برا لگا تھا، جس کا اظہار انہوں نے فوراً کر دیا۔ ایمی کھانا ادھر لے آؤ۔ ثانیہ باجی نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور کھانا ثانیہ باجی کی سائڈ پہ رکھ دیا۔ ایمانے کا نام سن کے اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر وہ دھک سے رہ گئی۔ ایک ہی دن میں فلو نے اسے نچوڑ لیا تھا۔ چہرہ بالکل زرد، آنکھیں سوجی ہوئی لال لال اور آنکھوں میں مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھنا چاہا تو کھانا کھاتی تائی نے جلدی سے کہا، ارے ایمانے کیا دیکھ رہی ہو، اسے اٹھنے میں مدد کر دو۔ ان کی بات سن کے وہ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانے میں مدد کرنے لگی، لیکن اس نے ہاتھ اتنا ہلکا سا پکڑا تھا کہ وہ اگر اس کے سہارے اٹھتا تو یقیناً وہ اس کے اوپر آ کر گر پڑتی۔ اور اس وقت تائی امی اور ثانیہ باجی کے سامنے وہ ایسی فلمی سچویشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ چھوڑ کے بمشکل اٹھا اور اس کو یوں بمشکل اٹھتے دیکھ کے ثانیہ باجی اور تائی کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا اور تائی کی غضبناک نظروں سے گھبرا کے اس نے جب کھانا نکال کے اسے دیا تو پھر اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ وعدہ انہیں برا نہ لگے، آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کو ایسے بیٹھے دیکھ کے اس نے کھانے سے پہلے ہاتھ روک لیا اور پوچھا، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اس نے ٹالا، کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ کھا لوں گی نا، تم شروع کرو۔ نہیں، آپ بھی کھائیں بس۔ اف، اسے ایوے ہی بڑا شدید قسم کا غصہ آیا، مگر اس وقت وہ غصہ بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی، سو اس کے ہاتھ سے چمچہ چھین کے اس کی پلیٹ سے کھانے لگی۔ جو چاول کے اوپر یخنی ڈالے کھا رہا تھا وہ فوراً مطمئن ہوا اور بڑے آرام سے ہاتھ سے چاول کھانے لگا۔ وہ ایک دم شاکڈ بیٹھی تھی، اتنی شاکڈ کہ پچھلے 2 گھنٹے سے ایک ہی زاویے پہ بیٹھی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو 2 گھنٹے پہلے وہ سن چکی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ ہوا یہ کہ روما اور ابو سفیان نے اپنے نئے گھر کی خوشی میں ایک چھوٹی سی فیملی گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی، جس کے لیے وہ ایک سمپل کمفرٹیبل سوٹ لینا چاہ رہی تھی۔ لنچ ٹائم میں عمر آ کر اسے ساتھ لے گیا تھا۔ واپسی پر ٹائم کی کمی کے باعث اسے گیٹ پر اتار کے گاڑی بھگا دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کھلے دروازے سے اندر آئی۔ پورے گھر پہ خاموشی کا راج تھا۔